السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض، وصل علی بلد محمد فی البلاد، وصل علی قبر محمد فی القبور، وصل علی جسد محمد فی الاجساد، وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرنا، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، میں کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں آپ سے کروں گا، آپ انہیں اچھے سے جان لینا، سمجھ لینا اور انہیں یاد کر لینا، پھر ان پر عمل کر لینا۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اگلا دن ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کہوں گا، انہیں جان لینا، سمجھ لینا، یاد کر لینا، ان پر عمل کر لینا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیں گے، تو آج بھی آپ نے وہ باتیں نہیں بتلائیں، بلکہ تیسرا دن ہو گیا۔ تیسرے دن بھی سیم اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن بتلایا نہیں۔ چوتھا دن ہو گیا، پانچواں دن ہو گیا، چھٹا دن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی عمل کی اہمیت جتلانے کے لیے ایسا انداز اختیار فرماتے تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ بھی یہ عمل کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنی اہم بات کہنا چاہتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، جلدی سے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی، آ کر کے حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا، ارجع صلی فإنک لم تصلی، جائیں، لوٹ جائیں۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھی۔ اب یہ صحابی اٹھے، گئے اور جا کر کے پھر نماز پڑھی، پھر آ گئے، پھر آ کر کے بیٹھے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، ارجع صلی فإنک لم تصلی، جائیے، لوٹ جائیے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھی۔ اب یہ دوبارہ گئے، پھر پڑھ کے آئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، ارجع صلی فإنک لم تصلی، لوٹ جائیں۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سن کر اور یہ دیکھ کر دل میں بڑی گھبراہٹ سی ہوئی۔ تیسری مرتبہ اس صحابی نے حضور سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق نماز کو پڑھا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ میری اصلاح فرما دیں۔ اب علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی مرتبہ کیوں نہ بتلا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی دیکھتے رہے، لوٹاتے رہے، غلطی دیکھتے رہے، لوٹاتے رہے، غلطی دیکھتے رہے، لوٹاتے رہے۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا یہ غلطی اس سے اتفاقی ہوئی ہے، یہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے؟ یعنی اتفاقی ہوئی ہے تو دوسری دفعہ جب کہیں گے کہ ہم پڑھ کے آؤ تو آدمی اچھے سے پڑھ کے آ جائے گا، اس غلطی کو دور کر لے گا۔ اگر عادت بنی ہوگی تو پھر 10 دفعہ بھی پڑھے گا تو اسی غلطی کو لوٹائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا یہ اس کی پختہ پکی غلطی ہے، عادت بنی ہوئی ہے، یا اتفاقی غلطی ہے؟ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ محتاج ہے، اسے سوال کرنا چاہیے، احتیاج کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ میری غلطی مجھے بتائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی اچھے سے وضو کرو اور پھر ہر رکن کو اچھے طریقے سے اطمینان سے ادا کرو۔
قیام اچھے سے کرو، رکوع اچھے سے کرو، سجدہ اچھے سے کرو۔ تو غرض یہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن گزر گئے، اب میرا شوق بہت بڑھ گیا اور میں انتظار میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 7ویں دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر پہلی چیز یہ ظاہر میں بھی تقویٰ ہو، باطن میں بھی تقویٰ ہو۔ ظاہر میں بھی تقویٰ ہو، اجتماعی زندگی میں بھی تقویٰ نظر آئے، معاملات سے تقویٰ نظر آئے، رنگ ڈھنگ سے تقویٰ نظر آئے، اٹھنے بیٹھنے سے تقویٰ نظر آئے، گفتگو سے تقویٰ نظر آئے، لباس سے تقویٰ نظر آئے، معاملات سے تقویٰ نظر آئے، خرید و فروخت سے تقویٰ نظر آئے، شادی بیاہ سے تقویٰ نظر آئے۔ ظاہر میں بھی تقویٰ اختیار کرو اور باطن میں بھی تقویٰ اختیار کرو۔ فرمایا کہ پہلی بات تو آپ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ سے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ ابو ذر، اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے آپ سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کے بعد نیکی کر لو، اس نیکی کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ کو زائل فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مسلمان مومن کی مثال جب وہ نماز پڑھ کے جاتا ہے اور دوسری نماز کے وقت تک، فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے ایک پرندہ نہا دھو کے گیا اور مٹی میں لتڑ گیا، بالکل گندا سندا ہو گیا، پھر آ کر کے اس نے پانی میں غوطہ لگایا، صاف شفاف ہو گیا۔ فرمایا مسلمان مومن کی مثال ایسے ہے، ایک نماز پڑھ کر کے جاتا ہے اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو بالکل صاف ہو جاتا ہے جیسے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا کہ دوسری چیز، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر کچھ بھی ہو کسی سے سوال نہ کرو، اپنی حاجت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان نہ کرو۔ فرمایا تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ اسی سے ملتی جلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ان میں جو سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرنا، یعنی ظاہراً بھی گناہ نہ ہو اور انفرادی طور پر بھی گناہ نہ ہو، یعنی الگ تھلگ بھی گناہ نہ ہو۔ اور یہ بڑا اونچا عمل ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اس سلسلے میں ہم سے کوتاہی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرما دی تھی، کچھ بھی ہو۔ حجاج بن یوسف ظالم اور جابر انسان تھا، ایسا ظالم تھا کہ ہزاروں لوگ اس شخص نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، ہزاروں لوگ۔ اور عام انسان کا دیکھ کر خوف سے لرز جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینہ میں جا رہا تھا تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوا، تو اس نے منہ ڈھکا ہوا تھا، ٹاٹھا باندھا ہوا تھا۔ تو ایک صاحب ملے، ان سے اس نے پوچھا حجاج نے کہ آپ حجاج کو جانتے ہیں؟ وہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ حجاج ہے۔
उसने कहा वो तो बड़ा जालिम आदमी है और बड़ा सफाक आदमी है, बड़ा झूठा आदमी है, वो तो ऐसा आदमी है, कज़्ज़ाब आदमी। खूब, जब उसने खूब इस तरह से कह लिया तो हज्जाज ने चेहरे से कपड़ा हटा दिया, यानी उसको दिखा दिया। अब जब उसने देखा कि ये तो हज्जाज है, तो उसने फौरन कहा आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? हज्जाज से कहा कि आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? हज्जाज ने कहा नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कहा मैं मदीने का फला आदमी हूं जिसको दिन में 5 मरतबा दौरा पड़ता है, ऑल फॉल बकता है, पता ही नहीं होता उसको। अभी जो मैंने आपके सामने सारी गुफ्तगू की है वो असल में दौरा पड़ गया था, इस वजह से ऐसी गुफ्तगू हुई है। हज्जाज मुस्करा दिया और छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। तो हज्जाज जालिम आदमी था। हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। इनकी एक कमरा बना हुआ था जो इसकी इबादत के लिए था। तो देखा कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भागते हुए आ रहे हैं और कमरे में छुप गए, कमरे में छुप गए, ये बाहर बैठी। थोड़ी देर गुजरी तो पीछे से हज्जाज बिन यूसुफ भी आ गया। हज्जाज बिन यूसुफ हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को तलाश कर रहा था, और ये पता है इन्हें, हजरत हबीब अजमी को पता है कि हज्जाज कैसा जालिम आदमी है, और अब अगर हजरत हसन बसरी इनके हाथ में आएंगे तो बचेंगे नहीं, ये जानते हैं। तो पीछे से हज्जाज आया और आकर के हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि हसन बसरी कहां है, हसन बसरी कहां है? अब देखिए कि भी एक तरफ आदमी हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आलिम हैं, और एक तरफ सच है। तो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि वो अंदर मेरे कमरे में छुपे हुए, कोई दूसरी बात नहीं की, झूठ नहीं बोला, गोलमोल बात नहीं की, सच बोला। और जब कोई आदमी सच बोलने की नीयत कर लेता है, इरादा कर लेता है कि मैंने सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना, फिर बाज दफा अल्लाह ताला उसकी मदद भी ऐसी फरमाते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े अकाबिर में से, अंग्रेज ने हजरत के खिलाफ वारंट निकाल दिए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और पुलिस हजरत को तलाश करती फिर रही थी, पुलिस हजरत को तलाश करती फिर रही थी, जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी कि मौलाना कासिम नानूतवी कौन है। तो हजरत ने लुंगी बांधी हुई थी और ऊपर से बुनियान पहनी हुई मस्जिद में टहल रहे थे। इसी दौरान पुलिस आ गई, इसी दौरान पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर के कहा, इन्हीं से कहा कि हजरत मौलाना कासिम नानूतवी कहां हैं, इन्हीं से कहा कि हजरत मौलाना कासिम नानूतवी कहां हैं। तो जहां खड़े थे वहां से एक कदम पीछे हटे, जैसे आदमी बात करते करते पीछे हटता है। फरमाने लगे अभी यहां थे, फरमाने लगे अभी यहां थे। अब वो समझे पुलिस वाले कि अभी यहां थे, वो बाहर चले गए, पुलिस वाले बाहर चले गए। अल्लाह ताला ने झूठ भी नहीं बोलने दिया और हिफाजत भी फरमा दी। तो हजरत हबीब आजमी जब उनसे हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा कि हसन बसरी कहां हैं, फरमाया मेरे कमरे में हैं, छुपे हुए। हज्जाज गया, अंदर देख दाख के आ गया, नजर नहीं आई, नजर नहीं आई। इनसे आकर के कहा झूठ बोलते हो, कहा कि नहीं झूठ नहीं बोल रहा, वो अंदर हैं।
پھر گیا حجاج، پھر دیکھا، پھر نظر نہیں آئے، پھر نظر نہیں آئے، تیسری دفعہ پھر گیا حجاج، پھر آیا، پوچھا، پھر گیا تیسری مرتبہ، تیسری مرتبہ دیکھا، نظر نہیں آئے۔ حجاج سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، چلا گیا۔ جب چلا گیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ باہر نکلے اور فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے آپ کی برکت سے حجاج کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ مجھے کمرے میں دیکھ نہیں سکا۔ حضرت حسن حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری برکت سے نہیں، سچ کی برکت سے اللہ نے آپ کی جان بچائی ہے، یہ سچ کی برکت ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر میں بھی تقوی، باطن میں بھی تقوی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم غیر کے رنگ میں رنگ چکے، غیر کے رنگ میں رنگ چکے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور بڑی باتوں میں ہم غیر کی نکالی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتے ہیں وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب آگے نیا سال آ رہا ہے، اسلام میں 2 کیلنڈر چلتے ہیں، ایک ہجری کیلنڈر جس میں مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے، اور ایک کیلنڈر چلتا ہے جو ہمارے ہاں جس کا پہلا مہینہ جنوری ہے اور آخری مہینہ دسمبر ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کا تعلق چاند سے بھی ہے، سورج سے بھی ہے۔ اگرچہ ہمارا اصلی کیلنڈر وہ ہجری ہے جس کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، لیکن جو ہمیں عبادات دی ہیں اللہ پاک نے، ان عبادات کا تعلق رمضان سے بھی ہے، سورج سے بھی ہے۔ مثلا مہینوں کے رمضان کا تعلق چاند سے ہے، روزے کا تعلق سورج سے ہے، روزہ غروب آفتاب تک ہے، نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج سے ہے، اور اسی طرح عرفات کا تعلق سورج سے ہے۔ ایام کا، مہینوں کا، تاریخ کا تعلق چاند سے ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کا ذکر فرمایا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ تو ہمارے لیے اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ محرم کا ہے اور دوسری انگریزی اعتبار سے پہلا مہینہ جنوری کا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہم گزرے ہوئے وقت کا احتساب کریں، گزرے ہوئے وقت کا احتساب کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس دن ندامت ہوتی، احساس ہوتا جس دن پورے دن میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہوتا، تو مجھے ندامت ہوتی کہ آج کا دن میں نے خالی گزار دیا، کچھ نہیں کیا۔ تو سال کے آخر میں ہمارا سال زندگی کا کم ہوا ہے، ہمیں تو پچھلے سال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اور آئندہ آنے والے سال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس سال کو امن والا، سلامتی والا، اسلام والا، عافیت والا، اپنی رضا والا، برکت والا بنا دی، نہ کہ فضول خرچی کے ساتھ غیروں کی نکالی کرتے ہوئے، کافروں کی نکالی کرتے ہوئے۔ ہم فیرن کا تبادلہ ہے
और न जाने क्या खराफात होती हैं जिसमें जानों का ज़िया भी होता है और नुकसान भी होता है और हासिल भी कुछ नहीं। मेरे अजीजों, हमारे शरीयत हमें हुक्म देती है कि हम जाहिर में भी इन चीजों में भी तकवा इख्तियार करें, और जब इन चीजों में तकवा इख्तियार करेंगे, याद रखें अल्लाह ने हमें इज्जत जो है वो इस्लाम की बरकत से दी है, हिदायत से दी है, तकवे से दी है। और हमारी तरक्की दीन इस्लाम की तरक्की हिदायत से है, तकवे से है। हिदायत काफिर, आज हम गैरों की मिसालें देते हैं, काफिरों ने जितनी भी तरक्की की है और जो कुछ भी हासिल किए हैं वो मुसलमानों से हासिल किए हैं। हमारी अच्छी चीजें आज हम काफिरों की मिसाल देते हैं कि पैदा होते के साथ ही बच्चे का वजीफा जारी किया जाता है, पैदा होते के साथ ही बच्चे का वजीफा जारी किया जाता है। बेरोजगार हो तो सरकार उसको वजीफा देती है। मेरे अजीजों, हमारे इस्लाम में, दीने इस्लाम में ऐसा फंड रखा था बैतुल माल, जिसमें जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए भी पैसा मुख्तस था। ऐसी बच्चियां जो गरीब हैं, गरीब घरों की हैं, उनकी शादी के लिए भी उससे पैसा दिया जाता था। इसी तरह से ऐसे जो लोग जो मकरूज हो करके इंतकाल कर गए और उनके कर्ज की अदायगी की शक्लें नहीं है, इस बैतुल माल से उनका कर्ज अदा किया जाता था। इसी तरह से वो लोग जो अपना महर नहीं दे सकते, बैतुल माल से उन्हें पैसा दिया जाता था कि वो अपना महर अदा करें। ये सारी चीजें तो हमें इस्लाम ने, मुसलमानों ने दी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमसे ये चीजें गैरों ने ले ली। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस्लाम पर चलने की, तकवे को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।